بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، عربی زبان کا شعر ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضت نفس منہا ان تقصت به جزءا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں چند سانسوں کی شکل میں زندگی عطا کی ہے، جیسے جیسے تم سانس لے رہے ہو تمہاری زندگی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک برف کی لادی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی برابر پگھلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پوری طرح ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم، کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اس کی عمر اس تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ بچپن کہاں گزرا تو کہے گا سمجھ ہی میں نہیں آیا بچپن کب آیا اور چلا گیا۔ کسی بوڑھے شخص سے پوچھا جائے کہ جوانی کیسی گزری تو جواب ملے گا کہ جوانی بس آئی اور چلی گئی۔ اور کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے جس کی موت کا وقت قریب ہو کہ 60 70 سال 80 سال کی زندگی کیسی محسوس ہوئی، وہ یہی کہے گا کہ محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات، کب بچپن آیا اور 55 میں بدل گیا کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو واقعی ہماری زندگیاں بڑی مختصر، اتنی مختصر ہے کہ گزشتہ قوموں کو تو ہمارے مقابلے میں کئی گنا طویل عمریں دی گئی تھی، 500 سال 700 سال 800 سال اور 1000 سال کی عمریں پچھلی قوموں کو دی گئی۔ ان کے مقابلے میں ہماری عمر ایسی ہے جیسے دن اور رات کے مقابلے میں عصر سے مغرب کا وقت۔ عام طریقے پر عصر سے مغرب کا وقت تو محسوس نہیں ہوتا، ابھی عصر ہوئی اور تھوڑی دیر میں مغرب ہو گئی۔ اب زندگی اتنی مختصر ہے اور کام بہت زیادہ، اتنا زیادہ ہے کہ اگر کسی انسان کو واقعی اپنی آخرت کی فکر ہو جائے اور وہ اس کی تیاری میں مشغول ہو جائے تو وہ یہی سوچے گا کہ بس ساری زندگی مجھے سجدے میں گزار دینی چاہیے تاکہ آخرت کی تیاری ہو جائے۔ وقت تو اتنا مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اوسط عمر بیان فرمائی، اعمار امتی بین 70 و 60، فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 برس۔
اور آپ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے عام طریقے پر 60 برس ہوتے عمر ہو جائے تو آدمی سٹیا جاتا ہے، 70 برس کی عمر ہوتے ہوتے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بہت کم افراد ہوتے ہیں جن کو اس سے زائد عمر نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی 60 برس کی عمر میں آپ دیکھ لیجئے کہ کم از کم 14 سے 15 سال بچپن کی نظر ہو جاتا ہے، جب انسان بالغ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ تو 15 سال تو یوں ہی نکل جاتے ہیں، رہ گئے 45 سال، تو مزید 5 سال اور 10 سال تعلیم میں گزر جاتے ہیں۔ عام طریقے پہ 22 سال کی عمر تک، 25 سال کی عمر تک لوگ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد شادی بیاہ کا مرحلہ آتا ہے تو انسان اپنے بیوی میں اور پھر اپنے بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور پورے 45 سال میں اگر روزانہ انسان 8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے روزانہ، تو 15 سال پھر کم ہو جائیں گے، یعنی دن اور رات کا 1/3 حصہ، 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، 8 گھنٹہ ہر انسان نیند لیتا ہے۔ تو مزید سونے میں 15 سال گزر گئے، 15 سال بچپن میں گزر گئے، تو آدھی زندگی بے شعوری میں اور آدھی زندگی سونے میں بسر ہو گئی، رہ گئے 30 سال۔ اب روزانہ اگر ایک انسان 8 گھنٹہ کام کرتا ہے تو پوری 45 سالہ جو بقیہ زندگی ہے اس میں پھر 15 سال کم ہو گئے۔ تو 45، 15 بچپن میں، 15 سونے میں، اور 15 سال اپنے کاروبار میں۔ اب بچے ہیں 15 سال۔ اب ان 15 سالوں میں نکاح بھی کر رہا ہے، بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہے، شادی بیاہ میں بھی شریک ہو رہا ہے، موت میت میں بھی شرکت کر رہا ہے، اور سیر و تفریح بھی ہو رہی ہے۔ ہر طرح کی مشغولیت اسی میں، اور اسی میں روزانہ نمازوں کی ادائیگی ہے، آخرت کی فکر اور تیاری۔ آپ کل ملا کر حساب کریں گے تو بمشکل 60 سال کی زندگی میں کوئی انسان 5 سال عبادت کرتا ہوگا، اور 5 سال کی عبادت کی بنیاد پر یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں جس زندگی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لامحدود ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی۔ صرف قیامت کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مختصر وقفہ تیاری کے لیے، اور کتنی طویل زندگی ہے جو آخرت کی زندگی۔ اب اتنے مختصر وقت میں فضول کاموں کے لیے، لہو و لعب کے لیے، برتھ ڈے کے لیے، ہیپی نیو ایئر کے لیے، دیگر کسی بھی طرح کی غیر ضروری اور غیر مفید سرگرمیوں کے لیے انسان کے پاس بالکل موقع نہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اپنی یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی، زندگی اور موت کی حقیقت جن کے پیش نظر نہیں ہوتی، آخرت کا تصور جن کے ذہنوں میں تازہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنی اس زندگی کو اور ملی ہوئی مختصر سی مہلت کو بھی فضول، لا یعنی اور غیر ضروری سرگرمیوں میں بسر کر دیتے ہیں۔ 2 دن کا وقفہ باقی، 2 دن بھی نہیں، آج 31 دسمبر ہے، بس یہ آخری دن۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی اور بطور خاص عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ جشن منانے کی تیاریوں میں مشغول ہے کہ ادھر سوئی کا کانٹا 12 پر پہنچا اور سال تبدیل ہوا، اور وہ یہ کہہ کر جشن منانے لگتے ہیں کہ ہمیں ایک اور سال مل گیا۔ جو لوگ پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو اگر کوئی شخص 40 سال کا ہو جائے تو وہ یہ کہہ کر جشن مناتے ہیں کہ میں آج 40 سال کا ہو گیا، میری عمر بڑھ گئی، جبکہ یہ عمر کا بڑھنا نہیں ہے، یہ عمر کا کم ہونا ہے۔ کسی کی زندگی اگر 60 سال تھی، 40 سال کم ہو گئے تو اب تو 20 ہی سال بچے،
تو جب عمر کم ہو رہی ہے تو یہ جشن منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فکر کرنے کی چیز ہے کہ اب میں قبر کے گڑھے سے اور زیادہ قریب ہو چکا ہوں، اب آخرت سے اور زیادہ قریب ہو چکا ہوں، اور دنیا مجھ سے اور زیادہ دور ہو چکی ہے، میرے اہل و عیال مجھ سے اور بھی زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں، چھوٹ چکے ہیں۔ لیکن سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں جشن منا سکتی ہیں، وہ برتھ ڈے اور ہیپی نیو ایئر کے عنوان سے خوشی کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ نئے سال کی آمد پر جشن منائے، خوشی کا اظہار کرے، مبارکبادی کا میسج ایک دوسرے کو فارورڈ کرے۔ مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک دن کو، یہاں تک کہ ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی تیاری میں صرف کرتا ہے، اور یہ سوچ کر زندگی گزارتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت کا جھونکا آئے اور زندگی کے چراغ کو گل کر دے۔ اور موت کا معاملہ یہ ہے، قرآن نے اس کو اجل سے تعبیر کیا۔ اجل کے معنی ہے کوئی ایسی چیز جو اپنے بالکل وقت پر آئے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو نہ ایک لمحہ آگے بڑھے، اس کو اجل کہتے ہیں۔ قرآن نے موت کے بارے میں کہا تو ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایک لمحہ نہ پیچھے ہوتی ہے نہ آگے بڑھتی ہے۔ تو بندہ مومن ہمیشہ موت کی فکر ذہن میں رکھ کر اور آخرت کی تیاری کا احساس دل میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند قرار دیا۔ ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھے۔ میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت یہی ہے کہ مجھے یہ زندگی ملی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب میری زندگی ختم ہو جائے۔ خدا نے آنے میں ترتیب رکھی، پہلے دادا دنیا میں آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے میں خدا نے کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ بہت سارے جنازے ہم نے دیکھے کہ دادا پوتے کے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، باپ بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہے، تو جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں۔ تو ہر انسان اپنی اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ میری جو زندگی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لہٰذا مجھے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخرت کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے۔ عربی زبان کا شعر ہے اعمل لدنیاک ان تعیش ابدا واعمل لآخرتک ان تموت غدا، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اتنی تیاری کرو دنیا کے لیے کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری اس طرح کرو کہ کل تمہیں موت آنی۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان زیادہ تیاری کس کی کرے گا؟ آخرت کی کرے گا۔ تو خدا نے ہمیں یہ حقیقت قرآن میں بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں زندگی کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ تو ارشاد فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، وعمل لما بعد الموت۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها۔ بے بس، عاجز اور کمزور شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، وتمنا علی اللہ، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ تو انسان کو شیطان اس طرح دھوکے میں ڈال کر رکھتا ہے، لیکن عقل مند انسان شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا، وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کے ساتھ اور قبر میں جانے کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک نظام یہ بھی رکھا کہ قرآن اور احادیث میں ہدایات تو دی گئی، لیکن روزانہ اس کے نمونے بھی ہمارے سامنے آتے رہتے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جب کسی کا انتقال نہ ہو، کوئی دن نہیں گزرتا جب کسی کے فوت ہو جانے کی خبر ہمارے کانوں تک نہ پڑے، کوئی ہفتہ اور مہینہ نہیں گزرتا جب کوئی ہمارا اپنا ہی عزیز ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ جانے والا دراصل ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے کہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ میں پہلے جا رہا ہوں اور تم میرے بعد آؤ گے۔ قبرستان میں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، خدا ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تم ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے، تمہارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ شاعر نے کہا نا، مرنے والوں کو کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں، کیا ہمیں بھی اسی طرح جانا نہیں، مہرباں غور اس پر ذرا کیجیے۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے، یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں مبتلا مت ہونا، اس لیے کہ تمہاری یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور ساری نعمتیں بھی مٹ کر فنا ہو جائے گی۔ جب تم اپنے کاندھوں پر کسی کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچنا تو یہ خیال اپنے ذہنوں میں تازہ کر لینا کہ ایک دن تمہیں بھی اسی طرح لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر قبر کے گڑھے تک پہنچنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ہم لوگ کیا کریں؟ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی اس مختصر سے زندگی کو کارآمد بنا سکیں، مفید سے مفید تر بنا سکیں، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جب سال پورا ہو تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ گزشتہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک اور 1 محرم الحرام سے 30 ذی الحجہ تک جو اسلامی سال یا عیسوی سال گزر جاتا ہے، ان سالوں میں ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، ہم نے آخرت کے لحاظ سے کتنی تیاری کی ہے، ہمارے نامہ اعمال کا ہم خود جائزہ لیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ عربی زبان میں کہاوت ہے، صاحب الدار ادری بما فیہ، گھر والا بہتر جانتا ہے گھر میں کیا رکھا ہے۔ ایسے ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے شب و روز کے بارے میں، اپنے دن اور رات کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے ایام کس انداز میں بسر کیے۔ تو سال کے اختتام پر رات کے وقت جب ساری دنیا جشن منا رہی ہو اور آخرت سے غافل ہو کر خوشی کا اظہار کر رہی ہو، ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسی وقت اپنا سر جھکائے اور پچھلے پورے سال کے شب و روز پر نظر دوڑائے اور غور کرے کہ میں نے اپنے اس پورے سال کو کس انداز میں بسر کیا۔ اگر آج میرا انتقال ہو جائے اور خدا کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے تو کیا میری اب تک کی زندگی ایسی ہے جسے میں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں اور میری بخشش ہو جائے، یا میرے نامہ اعمال میں پچھلے پورے سال میں نیکیوں میں اضافہ ہوا یا گناہوں میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح دنیا کے لحاظ سے بھی جائزہ لے کہ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا، میری معاشی ترقی کتنی ہوئی، میرے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کس قدر سدھار آیا، میرے گھر کے دینی ماحول میں کتنا اضافہ ہوا، لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ اور حسن سلوک پہلے سے بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے، دوسروں کے تعلق سے ہمدردی اور محبت کے جذبات میں اضافہ ہوا یا کمی آئی، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جو میری خدمات اور سرگرمیاں ہیں وہ پہلے سے کچھ بڑھ گئی یا اس میں کمی آ گئی۔ اس طرح اپنے پورے پچھلے سال کا ہم لوگ پہلے جائزہ لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، دیکھو خود اپنا حساب کتاب درست کر لو قبل اس کے کہ خدا کی بارگاہ میں اور حشر کے میدان میں تمہارا حساب لیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور اپنا موازنہ کر لو، اچھے لوگوں سے مقابلہ کر کے اپنا موازنہ کرو کہ ان کے مقابلے میں میری دینی جد و جہد اور میرے نیک اعمال کیسے۔ تو ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں، اور پھر یہ محاسبہ کرنے کے بعد کوشش یہ کرے کہ آنے والا سال ہر لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے، خدمت خلق کے لحاظ سے، اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے کے لحاظ سے، موت کی تیاری کے لحاظ سے، آخرت کی فکر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ثابت ہو۔ پھر جب یہ سال گزر جائے تو دونوں سال کا محاسبہ کریں
کہ ان دونوں سالوں میں واقعی کچھ ترقی ہوئی یا تنزلی ہوئی۔ عربی زبان میں کہاوت ہے، من ساوا یوماہ فہو فی الحرمان، جس شخص کے 2 دن ایک جیسے بسر ہو جائیں وہ بڑا محروم القسمت ہے، وہ بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، کہ سنیچر کے دن بھی اس نے اتنا ہی عمل کیا، اتوار کے دن بھی اس کے عمل اتنے ہی رہے، کوئی اضافہ اور ترقی نہیں ہوئی، تو ایسا انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف گزرے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے قیمتی بنایا۔ محدثین گزرے، انہوں نے اپنی ساری زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ ہندوستان میں علامہ ابن عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، محض 39 سال کی زندگی ان کو نصیب ہوئی۔ 39 سال کی عمر کیا ہوتی؟ کہتے ہیں کہ انسان جب 40 سال کا ہو جائے تو بھرپور جوانی آتی۔ 39 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، 100 سے زیادہ تصنیفات اور تالیفات کا انبار لگا کر گئے۔ علامہ ابن نووی رحمۃ اللہ علیہ کو 45 سال کی عمر ملی، 45 سال کی عمر میں 12,000 صفحات اپنے قلم سے انہوں نے لکھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں تو ہمارے جیسا قلم نہیں ہوتا تھا، قلم کو تراشا کرتے تھے، تراشنے کے بعد سیاہی میں ڈبویا کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ لکھا کرتے تھے۔ ساری زندگی قلم تراش تراش کر انہوں نے لکھا، تو ان کی جو تصنیفات اور تالیفات ہیں 500 سے زائد ہیں، اور کچھ تصنیفات ایسی ہے جو 10-20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنے قلم کے سارے تراشے ایک جگہ جمع کر کے رکھے تھے، روزانہ قلم تراشتے، دن بھر قلم سے لکھتے، پھر وہ قلم ختم ہو جاتا، دوسرے دن نیا قلم تراشتے، پھر اس سے لکھتے، سارے تراشے ایک جگہ جمع کر دیے۔ موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو وصیت کی کہ میں نے اپنے قلم تراش تراش کر حدیث کی کتابیں لکھی، علم دین کی کتابیں تصنیف کی ہے، یہ سارے تراشے جمع کر کے رکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ چنانچہ ان کے قلم کے تراشے سے ان کے غسل کا پانی گرم کیا گیا، تو پانی گرم ہو گیا لیکن وہ تراشے بچ گئے۔ آج ہماری زندگی اور ہماری مشغولیات یا بالفاظ دیگر ہماری کوتاہی اس درجے کی ہے کہ ہمارے لیے ان کی کتابوں کو پڑھنا ممکن نہیں، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ رکھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے ملک کے ابھی ہمارے اکابر و اسلاف میں شمار ہوتے ہیں، گزرے ہیں۔ 1000 سے زائد تصنیفات چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آج اگر ہم چاہیں کہ صرف ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لکھنے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے، پڑھنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، تو ہمارے لیے پڑھنا ممکن نہ رہے۔ تو وقت کی قدر جاننے والوں نے وقت کی ایسی قدردانی کی ہے اور زندگی میں ایسا کام کر کے گزرے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ان کے علم سے، ان کے عمل سے، ان کی قربانیوں سے اور ان کی خدمات سے استفادہ کر رہی۔ ہم لوگ بھی غور کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے بھی ایسا کوئی علمی سرمایہ، ہم نے بھی ایسی کوئی خدمت، ہم نے بھی کوئی ایسا سماجی کام اور رفاہی کام اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ جب دنیا سے ہم چلے جائیں تو لوگ ہمارے اعمال کی وجہ، ہماری خدمات کی وجہ سے، ہماری قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یاد رکھیں، اور ان خدمات کا اجر و ثواب قبر میں بھی ہم کو ملتا ہے۔ ہم لوگ خود اپنا جائزہ لیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسا کوئی کام ہماری اپنی زندگیوں میں کوئی نظر نہیں آتا کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد رکھ سکیں، بلکہ آخرت کے لحاظ سے بھی ہم لوگ اتنی تیاری نہیں کر پاتے جتنی تیاری کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد آنے کی آگے والی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، دنیا کے لوگ، چاہے وہ بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، بیوی بچے ہوں، یہ سب ہماری اپنی زندگی کے ساتھی۔ آنکھ بند ہوتے ہی سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، انسان کا مال سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جس مال کے بارے میں ابھی انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، آنکھ بند ہو جائے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق مال خرچ بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر ایک انسان یہ وصیت کر دے
کہ 3 لاکھ روپیہ میرے اپنے ترکے میں ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 لاکھ روپیہ فلاں مسجد میں دے دینا، تو اس کا یہ کہا ہوا بھی اسی کے مال میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ شریعت کہے گی کہ اس کا یہ کہا ہوا وصیت ہے، اور وصیت 1/3 سے زیادہ مال میں نافذ نہیں ہوتی، تو 1 لاکھ میں تو اس کی وصیت مانی جائے گی، 2 لاکھ میں نہیں مانی جائے گی۔ تو انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں سے بھی، مال و جائیداد سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے تعلق انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو بعد میں یاد نہیں رکھتا، اور یہ بات عجیب محسوس ہو تو ہم خود غور کر لیں کہ ہم اپنے مرحومین کو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے دادی دادا ہوں، بھائی بہن ہوں، یا کسی درجے کے رشتہ دار ہوں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، روزانہ ہم ان کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کی قبروں پر جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کے ایصال ثواب کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی مشغولیتیں انسان کو اس کی اتنی اجازت نہیں دیتی۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا سرمایہ اکٹھا کریں، تاکہ دنیا سے جائے تو ایک بڑا سرمایہ دنیا سے لے کر رخصت ہو۔ سکندر اعظم نے آدھی سے زائد دنیا فتح کی اور سکندر اعظم کہلایا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس وصیت کی، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم مرنے کے بعد جب مجھے کفن دینا تو میرے ہاتھ کفن میں اندر رکھنے کے بجائے باہر اس طرح کھلے ہوئے رکھنا۔ لوگوں نے کہا کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ مردے کے ہاتھ کفن کے اندر ہوتے ہیں، باہر نہیں ہوا کرتے۔ سکندر اعظم نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو دنیا والوں، جس سکندر اعظم نے آدھی سے زائد دنیا فتح کر لی، کسی چیز کی کوئی کمی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہی موت کی حقیقت ہے۔ اجل نے نہ کسرا نہ دارا کو چھوڑا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں عطا کی کہ ساری چیزیں دیکھ کر، قرآن اور احادیث کے فرامین پڑھ کر، لوگوں کے واقعات سن کر تم عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے تم اجنبی مسافر ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر مت رہو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو اس امید میں مت رہو کہ صبح تمہیں نصیب ہوگی، یا اس سے پہلے تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھے، ہر دن اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اور ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے، فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے جب ہم اپنے شہر کا ماحول دیکھتے ہیں، آدھا دن لوگ سوتے ہیں، آدھی رات تک جاگتے ہیں، اور اپنا وقت شادی بیاہ میں ہو، دوستوں کی مجلسیں میں ہو، ہوٹلوں پر ہو، یار باشی ہو یا دوستوں کی مجلسیں ہو، ہر جگہ بے دریغ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر جائزہ لیا جائے تو غیر قوموں سے ہماری اپنی قوم کے پیچھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ سب سے زیادہ وقت کی قدر دانی کا جس مذہب میں زور دیا گیا وہ مذہب اسلام ہے۔ غور کیجیے، نماز کا وقت طے ہے، روزے کا وقت طے ہے، حج کا وقت طے ہے، بہت ساری چیزوں کا وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ زندگی اگر کامیاب گزارنا ہے تو وقت کی قدر دانی اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی کے مقابلے آنے والی زندگی کو آخرت کے لحاظ سے مفید بنانے کے فیصلے فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔